آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس وقت کہاں موجود ہے۔ اس تابوت میں ایسا کیا ہے کہ یہودی اسے صدیوں سے تلاش کر رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہودی اس پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہیں تابوت سکینہ کی تلاش ہے تاکہ ان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو سکے۔ تابوت سکینہ کی تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تابوت جس بھی قوم کے پاس رہا، اس قوم کو طاقت، کامیابی اور برکت حاصل رہی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ یہ ایک ایسی کراماتی تابوت ہے جسے حاصل کرنے والا دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ اس تابوت کی تلاش میں یہودیوں نے ہزاروں مقامات پر کھدائی کی مگر اب تک ناکام رہے۔ آئیے جانتے ہیں اس تابوت میں کیا کیا ہے، یہ کس قوم کے پاس رہا اور قیامت کے قریب اسے کون حاصل کرے گا۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کو تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس تابوت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بنی اسرائیل اس تابوت کو بہت متبرک اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب بنی اسرائیل اللہ کے رستے سے ہٹنے لگے تو یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ ہمت ہار گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ ان کے ہاتھ سے طاقت نکل گئی، اب ناکامی اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ یہودیوں اور مسیحیوں کے نزدیک تابوت سکینہ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے بنایا اور اس میں پتھر کی وہ لوحیں لا کر رکھیں جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کوہ سینا پر دی تھیں۔ مزید کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا جسے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے آسمان سے اتارا تھا۔ اس تابوت کو بہت احترام سے رکھا جاتا تھا اور ہمیشہ مذہبی رہنما اسے اٹھاتے تھے۔ اس کی حفاظت ایک فوجی دستہ کرتا اور بنی اسرائیل اس صندوق کو جنگوں کی صورت میں لشکر میں سب سے آگے لے کر چلتے، کیونکہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے کامیابی اور برکت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے تو یہ تابوت ان سے ایک جنگ کے دوران کھو گیا اور اس جنگ میں اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تابوت سکینہ حضرت لوط کے زمانے میں واپس مل گیا۔ یہ تابوت جب تک مشرکین کے پاس رہا تب تک ان پر مشکلات نازل ہوتی رہیں۔ آخرکار ان لوگوں نے تنگ آ کر اس تابوت کو ایک بیل گاڑی کے ساتھ باندھ کر علاقے سے نکال دیا۔ فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو ہنکا کر واپس بنی اسرائیل تک پہنچا دیا۔ حضرت داؤد کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اس لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک خیمہ لگا کر اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ حضرت داؤد نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، مگر اسی دوران حضرت داؤد وفات پا گئے اور اس گھر کی بقیہ تعمیر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان نے مکمل کی۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے ہر جاندار پر حکومت عطا کی تھی۔ یوں حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی جنوں سے تعمیر کروایا اور تابوت سکینہ محفوظ کر کے اس ہیکل سلیمانی میں رکھوا دیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کے لیے مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا۔ خاص طور پر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر کے اسے آگ لگا دی اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصل ہیکل کی کوئی بھی چیز باقی نہیں۔ بہت سی جنگوں اور تباہیوں کے بعد تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس صندوق میں کیا ہے؟ بائبل کے مطابق اس میں حضرت یوسف کا جسد مبارک ہے، اور بائبل کی ہی بعض روایات کے مطابق اس میں حضرت یوسف کی ہڈیاں اور کپڑے ہیں جسے حضرت موسیٰ مصر سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ قصص الانبیاء میں ہے کہ اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ و ہارون کے عصا و پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔
इस संदूक को फ़लस्तीनियों ने बनी इसराइल से छीन कर अपने मंदिर बैतोजून में रख दिया था। कुरान मजीद में इस संदूक के बारे में बताया गया है कि जब इसराइलियों के हाथों से यह संदूक निकल गया तो फरिश्ते इसकी हिफाजत पर मामूर थे और इसमें आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबरकात थे, जिनमें पत्थर की वो तख्तियाँ जो कि हज़रत मूसा को अल्लाह ने कोहे सीना पर दी थी। इसके अलावा इसमें तौरात का वो असल नुस्खा जिसे हज़रत मूसा ने लिखवा कर बनी लावा की हिफाजत में दे दिया था, एक बोतल जिसमें मन भर कर महफूज कर दिया गया था ताकि आने वाली नस्लें अल्लाह के उस एहसान को याद रखें जो सहरा में इनके बाप दादाओं पर किया गया था। और गालिबन हज़रत मूसा का असा भी इसी संदूक में है। आज बहुत से माहिर आसार कदीमा और ख़ुसूसन यहूदी इस ताबूत की तलाश में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि अफ्रीका के जंगलों में ये ताबूत कहीं दफन है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि इसे बरतानिया के इलाकों में ढूंढना चाहिए, जबकि यहूदी खुद ये समझते हैं कि यरूशलेम में कहीं ये ताबूत दफन है, ख़ास तौर पे कुब्बते सखरा के नीचे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो डिस्कवरी पेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें।